تین چیزوں پر قابو رکھیں۔ پہلی چیز غصہ، اور غصہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک شیطانی اور دوسرا رحمانی۔ رحمانی غصے سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کو دین کی حمیت اور اپنے رب کی محبت کی وجہ سے خلاف شرع کسی کام کو دیکھ کر غیرت ایمانی جاگ اٹھے اور وہ شخص غصے میں آ جائے، جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ نہیں آتا تھا، الا یہ کہ معاملہ دین و شریعت اور حدود اللہ کی مخالفت کا ہو تو غصے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور فوراً سرخ ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر! غصے کی یہ قسم تو آج ناپید ہوتی جا رہی ہے، اس لیے ہمارے سامنے دین و شریعت کی حدود پامال ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں، العیاذ باللہ۔ دوسرا غصہ جس کا اظہار عموماً ہوتا ہے وہ شیطانی اکساہٹ سے ہوتا ہے، جو انتہائی خطرناک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا تھا لا تغضب، 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، غصہ نہ کیا کرو۔ قرآن مجید میں حکم ہوتا ہے کہ جب شیطان غصہ دلائے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غصہ وہ آندھی ہے جو دماغ کے چراغ کو گل کر دیتی ہے، یعنی غصے اور غیظ و غضب کی حالت میں آدمی کی عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے غصے کی حالت میں کبھی بھی کسی چیز کا فیصلہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جس کو قابو میں رکھنا چاہیے وہ دولت ہے۔ دولت کی حرص و حوث انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ دولت کے حصول کی محبت اور خواہش اگر حدود سے تجاوز کر جائے تو انسان کی دنیا تو شاید بن جائے مگر آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے 2 بھوکے بھیڑیے اگر بھیڑ بکریوں کے کسی ریوڑ میں گھس جائیں تو وہ ان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا نقصان دولت کی حرص و حوث انسان کے دین و ایمان کو پہنچاتی ہے، العیاذ باللہ۔ بخل اور کنجوسی، جھوٹ اور بددیانتی، دھوکہ اور ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، قتل و غارت اور سود اور رشوت، اور سب سے بڑھ کر آج کی اصطلاح میں کرپشن، یہ سب تباہ کاریاں دولت کی حرص و طمع کا نتیجہ ہیں۔ تیسری چیز نفس کو قابو میں رکھنا۔ نفس سے مراد انسانی خواہشات اور نفس امارہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے نفس امارہ تو انسان کو برائی ہی پر ابھارتا ہے۔ نفس امارہ کو شریعت کی لگام ڈال کر اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا تابع فرمان بنانا ضروری ہے، جس کا اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے نفس کو شریعت کے تابع بنا لیا، اور ناکام و نامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنی لگام کو خواہشات کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو غصے اور دولت کی ناجائز خواہش اور نفس کے دھوکے سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔